اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، بینکنگ میں چیپٹر نمبر 2 ہم کنٹینیو کر رہے ہیں، جس کا نام ہے کائنڈز آف بینک، اور اس میں لیکچر نمبر 2 آپ کے لیے میں یہاں پیش کر رہا ہوں۔ اور آج ہم اس میں اسٹڈی کریں گے کائنڈز آف بینک میں نیچر وائز کائنڈز کون سی ہیں، جو کیٹیگوریکلی دو چیزیں ہم نے آپ کو بتائی تھی کیٹیگری وائز، وہ کیا تھی؟ شیڈول بینک ہوتے ہیں اور نان شیڈول ہوتے ہیں۔ ان میں میجر ڈفرنس کیا ہوتا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے ایکسپریس کیا تھا۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کائنڈز آف بینک بائی فنکشنز۔ یہ نیچر وائز ہم دو چیزیں پڑھیں گے، کائنڈز آف بینک بائی فنکشنز اینڈ کائنڈز آف بینک بائی آنرشپ۔ پہلے حصے میں ہم یہ پڑھیں گے کہ یہ بینک جو ہیں کون کون سے کام کرتے ہیں، اور ان کاموں کی بنیاد پر ہی ان کے نام رکھے جاتے ہیں، ان کی کیٹیگری کو ڈیفائن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری جانب ہوتے ہیں کائنڈز آف بینک بائی آنرشپ، کہ یہ بینک جو ہوتے ہیں کس طرح کی آنرشپ کی نیچر میں چل رہے ہوتے ہیں، یعنی جوائنٹ اسٹاک کمپنی بن کے چل رہے ہیں، پارٹنرشپ میں چل رہے ہیں۔ یہ ہماری نیکسٹ سلاٹ ہوگی۔ تو پہلے ہم آج ڈسکس کریں گے کائنڈز آف بینک بائی فنکشنز۔ تو فنکشنز کے اعتبار سے ہمارے پاس 7 کائنڈز ہیں، لائک سینٹرل بینک ہے، کمرشل بینک، ایگریکلچرل، انڈسٹریل، مارگیج، ایکسچینج اور سیونگ بینک۔ دیز آر دا بینکس بائی فنکشنز۔ تو سب سے پہلے ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ سینٹرل بینک۔ سینٹرل بینک ایک ایسا بینک ہوتا ہے جو پورے مالیاتی نظام، یعنی کسی ملک کے فائنینشیل سسٹم کو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے، کسی ملک کی تمام مالیاتی اداروں کے لیے لاہ عمل بناتا ہے، رول اینڈ ریگولیشن ڈیزائن کرتا ہے، پالیسیز فارمولیٹ کرتا ہے۔ تو دس از این ایپک بینک آف اینی اسٹیٹ ہو از پرفارم ہز ڈیوٹیز لائک ایشوینس آف کرنسی نوٹس اینڈ کنٹرولنگ آف کریڈٹ پرٹیکولرلی۔ دو کام اس کے بڑے اہم ہوتے ہیں، ایک تو کرنسی نوٹ جاری کرنا کسی ملک میں، اور پلس پورے ملک میں پھیلے ہوئے کریڈٹ کے لیول کو ایک حد تک محدود رکھنا، نہ اسے حد سے زیادہ بڑھنے دینا، اوور لمٹ ہونے دینا، نہ اس کو بہت زیادہ انڈر لمٹ کرنا۔ لہٰذا ایک سرٹن لیول تک اسے کنٹینیو کرنا جو ہے وہ بھی سینٹرل بینک کا کیا ہوتا ہے؟ فنکشنز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہی بینک ایک جانب حکومت کے لیے مشاورتی کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، کنسلٹنسی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، دوسری جانب یہ کمرشل بینکوں کا سپریم بینک ہوتا ہے۔ اٹ از آلسو کالڈ دا فادر آف ادر بینکس۔ تو ہمارا جو سینٹرل بینک ہے اس کا نام ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ میں بھی پاسبل ہے کہ وہ آپ سے ان کی لسٹ بنوائے، ان کے بارے میں پوچھ لے ایگزامینر، یا بعض اوقات کہتا ہے اس کی ایگزامپل بتائیے، تو آپ کے پاس ایگزامپل موجود ہے سینٹرل بینک کی۔ اسی طرح سے کمرشل بینک کون سے بینک ہوتے ہیں؟ تو آل دوز بینکس وچ آر اسٹیبلشڈ ٹو پرموٹ بزنس اینڈ کمرشل ایکٹیویٹیز ان اے کنٹری، دوز بینکس آر کالڈ کمرشل بینک۔ دے گیٹ دا ڈپازٹس آف دا پیپل اینڈ لینڈنگ منی ٹو ادر پیپل۔ ان کے دو مین کام ہوتے ہیں، رقومات کو لوگوں سے وصول کر کے جمع کرنا، اور پھر ایسے لوگوں کو پرووائڈ کرنا جنہیں بطور قرض یہ رقومات کیا ہیں؟ درکار ہیں۔ تو یہ بینکس کمرشل بینکس کہلاتے ہیں، اور یہی وہ کمرشل بینکس ہوتے ہیں جو کہ انڈر دا پیٹرنیج آف سینٹرل بینک جو ہے موو کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس کے انڈر میں ہی رہ کے چلنا ہوتا ہے، اور اس کی پالیسیز کو ہر صورت میں قبول اور ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو کمرشل بینکس ہمارے ملک میں بہت سارے ہیں، ایک لمبی فہرست ہے جو کہ یہاں پہ وقت کی کمی اور جگہ کی کمی سے نہیں بتائی جا سکتی، لیکن جو فیمس بینکس ہیں ان میں HBL ہے، یعنی حبیب بینک لمیٹڈ، بینک الحبیب لمیٹڈ ہے، مسلم کمرشل بینک ہے، یونائٹڈ بینک لمیٹڈ ہے، نیشنل بینک لمیٹڈ آف پاکستان ہے۔ اسی طرح سے دیگر بینکوں میں اگر آپ اور دیکھ لیں، اس کے آپ جو ہے برج بینک آ جاتا ہے، آپ کا سنہری بینک آ جاتا ہے، اس کے اندر میزان اسلامک بینک آ جاتا ہے۔ تو یہ ادر بینکس ہیں، فیصل بینک کو لے سکتے ہیں، بینک الفلاح کو لے سکتے ہیں۔ تو یہ تمام کس میں چلے جائیں گے؟ کمرشل بینکس میں، جن کا میجر فنکشن کیا ہے؟ لوگوں کی رقومات، لوگوں کی اماؤنٹ کو، منی کو اپنے پاس، ان کے ویلیوبلس کو جمع کرنا اور قرضے پرووائڈ کرنا۔ اس کے علاوہ بہت ساری دیگر جو فنکشنز ہیں ان میں یہ لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، ان کے پے آرڈرز تیار کرتے ہیں، حج اپلیکیشنز میں کام کرتے ہیں، ویزا کی سپورٹ کے لیے اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کا کام ہوتا ہے لیٹر آف کریڈٹ ایشو کرنا، ٹریڈ انفارمیشنز دینی ہے، فارن ایکسچینج میں ڈیل کرنا ہے کبھی کبھار، آن لائن بینکنگ کی سپورٹ ہے۔ تو مینی ادر فنکشن دے آر پرفارمنگ ان پاکستان ایز کمرشل بینکس۔ Furthermore, we have the next heading, agricultural bank.
ایگریکلچرل بینک جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے یہ وہ بینک ہوتے ہیں جن کا کام کسی ملک میں ایگریکلچرل سیکٹر کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ پاکستان ایک ایگرو بیسڈ کنٹری ہے، زرعی ایک ملک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ فیاضی سے نوازا ہے، تو ایگریکلچرل سیکٹر جو ہے ہمارا چونکہ بہت سارے ایشوز کا شکار ہے، ہمارا کسان غریب ہے، لینڈ لارڈس بھی ہیں لیکن کچھ مسائل کا شکار ہوتے ہیں، تو اس بینک کو قائم کرنے کا مقصد اور اس کا فنکشن یہی ہے کہ یہ بینک فارمرز کو سپورٹ کرے، لینڈ لارڈس کو سپورٹ کرے۔ کس سلسلے میں؟ تاکہ وہ بہتر کھاد، بیٹر فرٹیلائزر پرچیز کر سکتے ہیں، پیسٹیسائڈ پرچیز کریں، مشینری ہیں، ٹریکٹر ہے، ٹرالی ہے، ہارویسٹر ہے، ان تمام کے لیے یہ انہیں قرضے پرووائڈ کرتے ہیں، ٹیوب ویلز کے حوالے سے، واٹر سسٹم کے حوالے سے، اویلیبلٹی اریگیشن کے حوالے سے۔ یہ بینک کہلاتا ہے آپ کا ایگریکلچرل بینک، جس کا کام ہی کیا ہے؟ ٹو پروموٹ دا ایگریکلچرل فیسلٹیز امنگ دا نیڈی ون لائک فارمرز، لائک لینڈ لارڈس، لائک فیوڈلز۔ تو ایگریکلچرل بینک ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے مختلف علاقوں میں موجود تو ہیں ایز اے کوآپریٹو بینک کے ناموں سے، لیکن ایک بہت بڑا جو ہمارا بینک ہے وہ کہلاتا ہے ZTBL، مین زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ، اور اسی بینک کو ہم ADBP بھی کہتے ہیں، ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان۔ یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کی مثال کے ساتھ ایگریکلچر کے ساتھ انڈسٹری آ جاتی ہے۔ انڈسٹریل بینک کون سا بینک ہوتا ہے؟ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ایک ایسا بینک جو کہ انڈسٹریز کو پروموٹ کرے۔ انڈسٹریل بینک آر دوز بینک وچ نارملی اسٹیبلش ٹو پروموٹ دا انڈسٹریل سیکٹر ان ڈفرنٹ ایریاز آف پاکستان۔ تو انڈسٹریل سیکٹر میں آپ کو صنعتیں اسٹیبلش کرنی ہوتی ہیں، اور وہ صنعتیں کہاں لگائی جائیں، کہاں فیزیبل رہے گا، اس کی لوکیشن اور اس کی فیزیبلٹی کیا ہے، وہاں کتنا فنڈ ایلوکیٹ کرنا پڑے گا، پلس را میٹیریل کی خریداری، اسٹرکچر ڈیولپمنٹ، تو یہ تمام چیزیں پلس پروڈکٹ انہینسمنٹ، ان تمام ڈفرینٹ ایشوز کو سالو کرنے کے لیے پرٹیکولرلی فنڈز درکار ہوتے ہیں، اور یہ فنڈز آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں انڈسٹریل بینک۔ انڈسٹریل بینک بھی بہت ہیں پاکستان میں، کام کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، لیکن اپر لیول پر جو ایک ادارہ ہے اس کو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان کہا جاتا ہے، IDBP کہہ سکتے ہیں۔ یہ اس کی میں نے آپ کو اگزامپل پرووائڈ کر دی۔ بالکل اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں جناب، بائی فنکشنز کے اندر مارگیج بینک کہا جاتا ہے۔ مارگیج کو اردو میں رہن کہا جاتا ہے، اور اس رہن کے معنی ایک سینس یہ ہے جس طرح کہ آپ گروی کو لفظ لیتے ہیں، لیکن گروی کی انگلش کیا ہوتی ہے اس سے الگ ہوتی ہے، وہ پلیج کہلاتی ہے۔ پلیج اور مارگیج میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے۔ مارگیج میں آپ کسی چیز کو بینک کے حوالے کرتے ہیں اور اس کے بدلے آپ اس سے لون حاصل کرتے ہیں، لائک اموویبل پراپرٹی، لائک پلاٹ ہے، کوئی بلڈنگ ہے، کوئی آپ کا ویئر ہاؤس ہے، یعنی پراپرٹی کے سینس میں یہ اموویبل ہے، چونکہ یہ چیزیں موو نہیں کرتی، اس پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو ایز اے مارگیج اس کو لیا جا سکتا ہے۔ تو مارگیج بینک ایسے تمام بینکس کو کہا جاتا ہے جو کہ اپنے آپ کے ویلیوبلز، بالخصوص کون سے اموویبل پراپرٹی کو اپنے پاس ہولڈ کر کے آپ کو لون پرووائڈ کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ آپ کی جو کہنا چاہیے آپ کے ویلیوبلز ہیں اس میں شیئرز اور بانڈز کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ ان کو بھی آپ فارورڈ کر کے یو کین گیٹ یور ایزینیس لائک لون، آپ اپنے آسانی کے لیے قرضے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو مارگیج میں سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ آنرشپ آپ کے پاس چیزوں کی رہتی ہے، لیکن آپ اس آنرشپ کے جو آپ نے قرضہ لیا ہے وہ آہستہ آہستہ آن انسٹالمنٹ آپ پے کر رہے ہوتے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ پلیج کے بارے میں بتا رہا تھا، پلیج کا سینس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے قرضہ لے لیا کسی خاص پراپرٹی پر، تو پھر وہاں پر آپ کی آنرشپ یا وہاں پہ آپ کا ہولڈ یا پوسیشن کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، جب تک کہ آپ اپنے قرضے کو ادا نہیں کرتے۔ تو دس از دا مین ڈفرینس بٹوین پلیج اینڈ مارگیج۔ اسی طرح سے مارگیج بینک جو ہیں ایز سچ پاکستان میں کوئی بہت زیادہ تعداد میں موجود نہیں ہیں، چونکہ یہی تمام آلموسٹ کام کمرشل بینک کسی نہ کسی حد تک پرفارم کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو پیور ایک ادارہ جو اسی بنیاد پہ قائم کیا گیا ہے اسے ہم ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کے نام سے جانتے ہیں، یعنی HBFC، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن۔ ایکسچینج بینک مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، کسی ملک میں ایسے بینک کو کہا جاتا ہے جو کہ کرنسی ایکسچینج کا کام کریں۔ سو اے بینک وچ
deal with the foreign currencies according to some manners and according to some rule and regulation are called exchange bank. تو یہ ایکسچینج بینک وہ تمام بینکس ہیں جو کہ کرنسی ایکسچینج کے حوالے سے کام کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی آبویسلی یہ امپورٹر اور ایکسپورٹر کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کی جو تمام بینکوں کی جو ایگزسٹنس ہے نارملی وہ یا تو سی پورٹ کے قریب آپ کو ملتی ہے یا ایئرپورٹس کے قریب ملتی ہے, تاکہ کم سے کم ٹائم کی کنزمپشن کے اندر جلد از جلد یہ ٹرانزیکشنز کیا ہو جائیں, مکمل ہو جائیں, اور گیو اینڈ ٹیک کا عمل مکمل ہو. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ, ایکسچینج بینک بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں جو مشہور ہے وہ نیشنل بینک آف پاکستان کی ایکسچینج کمپنی ورکنگ کر رہی ہے, جبکہ دیگر اداروں میں تمام منی چینجرز کو بھی آپ پرائیویٹ سیکٹر میں رکھ کر مثال کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلنے والے ادارے ہیں. سیونگ بینک مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ ایسا بینک ہوتا ہے جو کہ لوگوں کی اسمال سیونگس کو انکریج کیا جاتا ہے. دا بینک وچ آر اسٹیبلش ٹو پروموٹ دا اسمال سیونگز آف دا پیپل اینڈ دوز پیپل پرٹیکولرلی ہو آر آن سیلری. سیلری پیپل جو ہوتے ہیں ان کے لیے ایک اچھا کہنا چاہیے جو بینک ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے, سیونگ بینک ہوتا ہے, چونکہ یہ خاص طور پہ وہ لوگ ہیں جن کی سیلریز اگر کم ہیں, اور کم سیلری کا مطلب ہے ہیوی کنزمپشن اینڈ لو سیونگ. تو لو سیونگ تو پریشان نہیں ہونا کہ چونکہ میں کم سیونگ کر پا رہا ہوں لہٰذا یہ میں شائع فیل کروں یا تھوڑا ڈسٹرب ہو جاؤں, نو میٹر. یہ سیونگ بینک اسی لیے قائم ہے کہ آپ اپنی چھوٹی چھوٹی بچتوں کو آج بچا لیں تاکہ یہ کل ایک بڑی اماؤنٹ میں کیا ہو سکیں, تبدیل ہو سکیں. تو ایک طرف یہ بینک آپ کی چھوٹی چھوٹی سیونگز کو اپنے پاس جمع کرتا ہے, قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے, اور یہ بینک اس کو اپنے کسی استعمال میں لاتا ہے, لیکن آپ کی رقم اپنی جگہ پہ موجود ہوتی ہے. آپ کو ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مطابق آپ کو پروفٹ ریشو دیا جاتا ہے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ, آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ سیونگز جو ہے اسمال سیونگز کے لیے جو بینک ہیں وہ سیونگ بینکس ہیں. پھر ان کے ٹرم ڈپازٹ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ایشو کیے جاتے ہیں, اور اس کے بدلے آپ کو اچھا مارک اپ آفر کیا جاتا ہے, لیکن مارک اپ یہ ویری کرتا ہے ٹائم ٹو ٹائم اینڈ ایز اکارڈنگ ٹو دا پالیسیز آف دا بینک. تو ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے ایسے ادارے موجود ہیں, لیکن ایک بڑا نام اس میں آتا ہے نیشنل سیونگ سینٹر. نیشنل سیونگ سینٹر, یا بعض اوقات آپ کو اردو میں لکھا ہوا نظر آئے گا مرکز قومی بچت. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. آج ہم نے پڑھا ہے کائنڈز آف بینک بائی فنکشنز, تو اس کو اپنے تھورلی صحیح سے اسٹڈی کرنا ہے. اسی سے شارٹ کویسچن بنتے ہیں, اسی سے MCQs. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.